اردو میں ذرا مجھے آپ بتائیں کہ اگر میں یہ جملہ بولوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کلاس لیں یا ہم چاہتے ہیں کہ کلاس لیتے ہیں، کون سا جملہ ٹھیک ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کلاس لیں، ایسا ہی نا، چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں۔ تو اردو والے کوئی ایسے لوگ ہیں خانم سائمہ یا کوئی جو یہ رہنمائی کر سکے کہ اس کو اردو قواعد میں کیا کہیں گے اس چیز کو؟ خانم سائمہ، زبان اردو، کیونکہ یہ آپ کو سمجھ میں تو آ جائے گی لیکن اصطلاحی از لحاظ قاعدے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سائمہ کو میری آواز جا رہی ہے نعمان؟ جی جی آ رہی ہے آواز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب ذرا ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، انگریزی میں یہ بہت بڑا اور پیچیدہ موضوع ہے۔ ایک چیز ہم لوگ فارسی میں استعمال کرتے ہیں التزامی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ التزامی گرامر کا ایک وہ ہے، پورا ایک بہت بڑا سبق ہے، یوں سمجھ لیں چیپٹر ہے پورا۔ التزامی کا فارسی میں صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ دو فعل ایک فعل آیا، دوسرے فعل میں فعل با بے، دوسرے فعل کے ساتھ مضارع دے لگا دینا، فارسی میں یہ کیا کہلاتا ہے؟ التزامی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ التزامی۔ اب اردو میں اس التزامی کے لیے، التزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسے جملے جو شرط کو، احساس کو، جذبات کو یا درخواست کو ظاہر کرتے ہیں۔ نہیں، شرطیہ جملے التزامی کا ایک حصہ ہے، التزامی نہیں ہے۔ شرطیہ جملے یعنی لفظ التزامی ہے، اس التزامی کے ساتھ 5 چیزیں جڑی ہوئی ہیں، فہمی دی؟ چاہے وہ ادب ہو یا فاش وہ ہو، لیکن آپ سادہ سے اس میں یہ سمجھ لیں کہ دوسرے فعل کے ساتھ بے کا اضافہ مضارع میں کرنا کیا کہلاتا ہے؟ التزامی کہلاتا ہے۔ مثلا اردو میں ہم لوگ، میں نے آپ کو بتایا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کلاس لیں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کلاس لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ والی جو ہے، مثال کے طور پہ ہم کل جو ہے میٹنگ میں نہیں آ سکتے، ایک تو آ سکنا اور میٹنگ میں آنا، کتنے فعل ہو گئے اس جملے میں؟ 2 فعل ہو گئے نا۔ تو انگریزی میں دوسرا فعل جب آپ لگاتے ہیں، جن لوگوں کو انگلش گرامر کا پتہ ہے، تو بیچ میں کیا لگاتے ہیں؟ ٹو۔ 95% انگلش میں 2 وربس کے درمیان بیچ میں کیا لگے گا؟ ٹو لگے گا۔ مطلب انگلش کا یہ اصول ہے کہ بیچ میں آپ نے کیا لگانا ہے؟ ٹو لگانا ہے اگر 2 وربز آ رہے ہیں۔ فارسی میں اس چیز کو ان چیز با کلمہ ہے حرف بے مونشون۔ مثال کے طور پہ یہ ہے ایک لفظ تھاوانستان، ایک فعل ہوا۔ ہمیشہ تبدیلی جو ہے حال، ماضی، مستقبل کی کون سے فعل میں ہوتی ہے؟ پہلے فعل میں۔ دوسرے فعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، دوسرے فعل میں صرف تبدیلی کس کی ہوتی ہے؟ بے کی ہوتی ہے، اس کی کوئی شکل نہیں بنتی، یعنی مضارع میں بے لگا دیتے ہیں، مضارع میں کیا لگا دیتے ہیں؟ بے لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اینجا نگاه کنید، ما می توانی، یہ کیا بن گیا؟ ما توان میشه مضارع، اور میں نے می لگایا، حال میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، می لگتا ہے، تو توان ہے اس کا مضارع ہے، میں نے کیا بنا دیا اس کو؟ ما می توانیم کر دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا پریزنٹ میں۔ اگر میں کہوں ہم کھا سکتے ہیں، نہیں ہم کھاتے ہیں، ما می خوریم۔ ہم جاتے ہیں، ما می رویم۔ ہم سنتے ہیں، ما می شنویم۔ ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایسے ہی ہو گیا، ما می توانیم، ہم کر سکتے ہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ما می توانیم غذا، ہم کھانا بنا سکتے ہیں، تو بنانے کو کیا کہیں گے؟ پختن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ پختن کہیں گے۔ تو پختن کا مضارع کیا ہوگا؟ پز ہوگا۔ تو اس کے ساتھ آپ یہاں پہ پز ہے نا،
کھانے کے لیے تو بنانے کے لیے تو پختن کا لفظ تو استعمال کرنا پڑے گا نا. یہ میں نے لگا دیا پھز. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو فعل میں آپ نے کیا لگانا ہوگا دوسرے والے فعل میں, یہ میں نے بے لگا دیا, مومی تانی غازا بے پھز. لیکن چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے اس کا صیغہ تو آئے گا نا, شناست تو آئے گا, مومی تانی غازا بے پھز. یہ اردو میں وہی چیز ہو گئی, چونکہ میں نے سائمہ سے اس لیے پوچھا تھا کیا اس کے لیے کوئی اصطلاح ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو اردو گرامر. ہاں سر, مجھے تو میرے ذہن میں تو نہیں آ رہی, میں نے کافی وقت سے سوچ رہی ہوں. وہ نہیں ہے جو میں نے اب تک اس کو دیکھا ہے کافی عرصے سے. مجھے ایسی کوئی چیز ڈکشنریز یا اردو کی گرامر کہتی ہے کہ یہ ایک جملے ہیں ایک طرح, لیکن فارسی میں اس کے لیے باقاعدہ ایک وہ ہے, التزامی کا ایک چیپٹر ہے پورا, اسی حساب سے یہ. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے فعل میں مضارع کے ساتھ بے لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور یہ انگریزی میں اس کو سبجنکٹو اور فرینچ میں اس کو سبجونکٹو کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے لفظ ہیں لیکن اس کے اوپر پورے پورے چیپٹر ہیں انگلش گرامر. یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. الون نگاہ اس کو ذرا لکھیں اس والے جملے کو, پھر ہم آگے جاتے ہیں. ما توانستن کا بنا توان, ما می توانیم غذا بپزیم. سارا سجاد جو ہے. یس سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خانم سارا چطور هستید؟ خوب هستید؟ یس سر. اچھا, ما اردو میگیم, انگریزی میں دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جوک اور ایک ہوتا ہے ہیومر. تو جوک اور ہیومر فرق ہو گیا. آپ کی کلاس لینے سے مجھے ایک ہیومر یاد آیا ایک, لیکن میں نے کہا اگر وہ میں مذاق کر دوں یہ نہ ہو سارا ناراض ہو جائے. ایبسولوٹلی ناٹ سر, پلیز. خانم سارا کارمند بانک دولتی پاکستان هست. خانم سارا کارمند بانک دولتی پاکستان هست. درست ہے. اچھا, وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں دو پہلو, تو مجھے مذاق یاد آ رہا تھا خانم سارا کی اس پہ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے امپلائی پہ. ایک اور بات یاد آ رہی تھی, تو وہ جو ہے خانم سارا کی کلاس بالکل یعنی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ سرکاری ملازم ہیں. وہ چطور مثلا ہمارے ایک جاننے والے ہوتے تھے, کہتے ہیں یار حال ہے. ایک دن گھر پہ آئے تو وہ میں نے کہا یار کیا ہوا, کہہ رہا یار کتنا برا حال ہے. اس میں جب صبح گورنمنٹ آفیسز میں جاؤ تو 9 بجے کا ٹائم دیتے ہیں. جب ہم صبح 9 بجے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے صبح کے 6 بجے. اور جب 5 بجے جاتے ہیں یا دن کے بیچ میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شام, مطلب اگر بیچ میں چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شام کے جو ہے نا 5 بجے وہ دفتر ختم ہو گیا تو کچھ نہیں ہوتا. تو سارا جو ہے نا وہ ہماری مطلب وہی ہے کہ کام نہیں ہو رہا لیکن چل رہا ہے کچھ نہ کچھ. تو امید ہے خانم سارا آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یس سر, یس سر. درست. میری طرف سے ایمدارس ہاں اس میں چینج نہیں ہوتا, 2 کے بعد کوئی چینج. کس سے پہلے بیاس, اس پہ کبھی بھی بے نہیں آئے گا. پہلے بے پختیم مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. اچھا, پختن مثال کے طور پہ یہ کہ ماستر ہست بنام میں پختن, ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا پختن, صحیح ہے. میں نے نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں آغای شہزاد لیکن آیا ممکن ہے کہ یوں ہو سکتا ہے. دیکھیں انگریزی میں من به شما گفتم, وہ انگریزی کا میں اس لیے بتا رہا ہوں. اگر دیکھیں ایک تو استثناء ہوتا ہے, نہیں ہوتا مطلب وہ نہیں. یہ جو میں نے آپ کو رول بتایا انگلش کا, یہ 95% والا رول ہے, 98% یہی چلتا ہے. بیچ میں کیا آئے گا, 2 آئے گا, اور جو تبدیلی ہوگی وہ ساری اس میں ہوگی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی عام طور سے. مثلا تو اس میں فارسی میں یہ چیز 100% نہیں ہے, لیکن ادب میں آپ کو. اچھا ایک چیز اور, یہ بے کس کے ساتھ لگے گا, فعل کی کون سی شکل کے ساتھ لگے گا, مضارع کے ساتھ لگے گا نا. لیکن ادب میں 2% ایک ایسی مثال بھی ہے جہاں ماضی کے ساتھ پختن کا یہ ہو گیا تو کیا بن گیا, بے پخت بن گیا. یہ بعد میں ہم لوگ پڑھیں گے. لیکن آغای شہزاد میں کہ مثلا
کہ کیا ہو سکتا ہے کہ مصدر میں بھی بے لگے؟ نہ، 100% نہیں میشه. اب اگر آپ میں سے کسی کو ملتا ہے کسی نے استعمال کیا ہے ادب میں آپ کی نظر سے کہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں پچھلی نظر میں، تو وہ ذرا دکھائیے گا وہ کس انداز میں. ہاں ادب میں. نہیں وہ یوں ہوگا، میں آپ کو نگاہ کنید، یک کلمه هست بدیدن، دیکھنے کو. من به دیدن او میترسم، من به دیدن او میترسم. نه، من به دیدن او دلم میخواد به دیدن او، میرا دل چاہتا ہے میں اس سے ملاقات کروں. اس کو ہے کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو به دیدن کر دیتے ہیں. فہمیدی؟ مثلا بے جائے بے اس کو ہٹا کے ہے ہٹ گیا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا عائشہ صاحب. اچھا ایک اور جملہ لکھیں. کل ہم میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکتے. میٹنگ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ میٹنگ، جلسے. اچھا اور نہیں بول رہے. اچھا اچھا تو بعد میں بتا دوں گا. کل کیا جملہ کیا تھا؟ کل ہم میٹنگ میں اچھا ایک اور جملہ لکھیں. کیا آپ کل آ سکتے ہیں؟ کیا کل آپ آ سکتے ہیں؟ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. کر سکتے یا کر سکتے ہیں. they can't help us. الان به فارسی ترجمه کنید. الان به فارسی ترجمه کنید و نگاه کنید اینجا میٹنگ کو فارسی میں کہتے ہیں جلسے. اردو میں جلسہ بولتے ہیں لیکن فارسی میں اس کا تلفظ جو ہے میشه جلسے. اور اردو میں لفظ محفل ہوتا ہے، فارسی میں یہ کیا بن جاتا ہے؟ محفل. تلفظ کیا بن جاتا ہے اس کا؟ محفل. جلسے، محفل. اور اس کو کہہ سکتے ہیں گیدرنگ. ڈرائیونگ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جی خانم مریم دوبارہ بگین. ڈرائیونگ کو کیا کہیں گے؟ کسے؟ اچھا ہاں ڈرائیونگ میشه رانندگی کردن. رانندگی کردن. ڈرائیور میشه راننده. رانندگی کردن. پہلے تو کر سکنا ویکینڈ کو بنا ہے. مامی توان ہے، پریزنٹ فارم ہے نا. مامی تھاوانی، مانی تھاوانی. باقی جو دوسرا ورب تو بعد میں دیکھی جائے گی. مامی تھاوانی. اب ڈرائیونگ کرنے کے لیے کیا رانندگی ہے، لیکن کردن اصل ورب تو یہی ہے نا مین. تو تبدیلیاں کس میں ہوں گی؟ کردن میں ہوں گی. تو کردن کا مضارع کیا ہے شاہ؟ مضارع کن. تو بیکون، بیکن بیکونیم ہو جائے گا. اپنی بات ہماری بات ہو رہی ہے نا تو صیغہ یم کا آئے گا. مامی تھاوانیم رانندگی بیکونیم. لطفاً چای بگیرید و چای دوباره خنک میشه، پھر مزہ نہیں آتا چائے کا. آن لائن لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں اگر اپنے لیے خود ہی کچھ چائے کا بندوبست کر سکتے ہیں. یہ سمراٹ تو صرف آن سائٹ لوگوں کے لیے ہے. آقای ملک شما الان خونه هستید یا در دادگاه هستید؟ در خانی هستی. خونی هستی. هستم. امروزها کار دادگاه ها خوب نیست، درسته؟ کار دادگاه خوب نیست، درسته؟ یا خوب هست؟ وضعیت سیاسی کمی مختلف هست. آج تو چھٹیاں ہیں چل رہی ہیں ہماری. آقای ملک شما آقای منور دوست شما هست، درسته؟
جی سر آقای ملک. بله سر. آقای منور فردا میاد پاکستان، درسته؟ شما میدونید؟ سر وہ آنا ہے، انہوں نے بتایا تھا، ابھی آئے نه، نہیں ہیں. فردا آقای منور به پاکستان میاد، با خانم زرین میاد، درسته؟ شما میدانید؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے آقای ملک؟ سر جی آنا ہے سر انہوں نے. درست، شرکت کردن، وہی شرکت کردن. خانم شگفته هست در کلاس؟ خانم شگفته؟ خانم مریم، مادر محترم شما هست در کلاس خانم مریم؟ نه در کلاس نیست. او مشغول هست. مشغول هست. آره درسته. کمک کردن، کمک کردن، ہیلپ کرنے کو کہتے ہیں کمک کردن، کمک کردن. بنے مطلب کیسے؟ آنہا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب کی بات ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، درست ہے. اچھا، منفی کے لیے ایک بڑی عجیب بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جملے کے پہلے حصے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، دوسرے حصے میں نہیں ہوتی. تو جو تبدیلی ہوگی وہ می تھاوانین میں، یہ منفی ہے تو منفی کے لیے نیمی تھاوانین ہوگا. می ہے نا تو منفی تو اسی کا نیمی بنتا ہے، ٹھیک ہے. آن لائن لوگوں کے لیے بھی جو ہے اس طرح ہوگا، یہی قاعدہ ہے. عائشہ ہیں؟ اچھا، مجھے تو آج عائشہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، جسٹس عائشہ ملک کی عدالت میں انفیکٹ. اور جو ہے وہ انہوں نے، ان کے 2-3 سوال تھے، میں نے جواب نہیں دیا اس کا. من متاسفانه مشغول بودم توی کار خانه. من مشغول بودم در کار خانه. فهمیدید؟ آره. صاف کرنے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ تھا تمیز کردن. ہاں، بڑا عجیب لفظ ہے. ویسے گھر کی صفائی کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے تمیز کردن. تمیز، ٹھیک ہے. اور دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ دھونا، شستن. شستن. اور اس کا مضارع تھوڑا عجیب سا ہے، شور. شستن و شور. اور لطف اندوز ہونے کو کہتے ہیں، اردو میں لذت ہوتا ہے، فارسی میں لذت، ٹھیک ہے. لفظ اس کے لیے ہے بردن، لذت، بردن. خوب، عائشہ کے علاوہ اور کون ہے نعمان؟ باسط ہیں؟ باسط، آگے باسط. اچھا مریم ہیں. رضا المصطفیٰ تو سارا سجاد ہیں. اسامہ غنی کا نہیں پتا مجھے. آگے یہ شہزاد، نوبت شما. اچھا آپ سب لوگ ذرا شہزاد صاحب کو سنیں. آگے شہزاد بہت صدای بلند. بله، جمله به جمله، جمله به جمله، ٹھیک ہے. ما همه میتوانیم رانندگی بکنیم، ٹھیک ہے. یا ما میتوانیم رانندگی بکنیم، ہمیں نہ بھی لگائیں تو کام چل جائے گا، ٹھیک ہے. آگے ما خردم در جلسه،
ما فردا در جلسه نمیتوانیم شرکت بکنیم. عالی. جلسه درست. ما فردا در جلسه میتوانیم شرکت بکنیم. توانیم میتوانیم تھا نا حمید, سب اسی میں نیمی نیمی لگانا پڑے گا منفی کے لیے. کیسے درست ہے؟ آرے ان ہم درست ہے. آرے درست ہے. اگر شہزاد آیا شما فردا میتوانید بیایید. آیا شما می توانید, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ آدھا جملہ پہلے بنائے توان والا, کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آیا شما می توانید, کین یو, اب کیا کم, فردا آمدن کا آئی ہوتا ہے تو یہ بن گیا بی آئید. آیا شما می توانید فردا بی آئید. ٹھیک ہے درست. شام برای ما میتوانند بکمک بکنند. دوبارہ برای ما میتوانند. برای ما کو ہٹا دیں. ایشان نیمی توانند, وہ نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ کمک بکنند. درست ہے. ایشان نیمی توانند به ما کمک بکنند. الان اینجا نگاه کنید, جو لوگ آنلاین ہیں وہ ذرا ادھر نظر ڈالیے گا. کلمه هست توانستن, مصدر کن پوٹ. آقای قاسم ماضی توانستن تو آپ لوگ آنکھ بند کر کے بنا لیں, نون ہٹا دیں, ماضی بن جاتا ہے خود بخود. توانست ہو گیا. حال مضارع, بنے مضارع توان. اب توانست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل فارسی میں الف اکثر اس کو ہٹا دیتے ہیں, تو توانست کیا بن گیا؟ تونست بن گیا. کیا بن گیا؟ تونست. اسی طرح توان کیا بن گیا؟ تون بن گیا. کیا بن گیا؟ تون بن گیا. فهمیدید؟ چون الف حذف شده و به جای الف واو اومده. درست؟ یک کلمه دیگه هست حذف شدن. اردو میگیم حذف, فارسی تلفظ میشه حذف کردن یا حذف شدن. to delete. یک کلمه دیگه برای شما قول دادن. قول دادن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا. قول دادن کس کے لیے آئے گا؟ وعدہ کرنے کے لیے. قول دادن. توان تون. اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آن سائٹ اور آن لائن دونوں لوگ جو طالب علم ہیں, جو ہمارے شرکت کنندگان ہیں, پارٹیسپینٹ ہیں, آپ لوگوں نے حد اقل, حد اقل کا مطلب ایٹ لیسٹ. حد اقل کا مطلب کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ. حد اقل سے جملے بسازید. حد اقل سے جملے بسازید بے صورت ہے سوال. بے صورت ہے سوال. کیا کہا میں نے؟ کم از کم 3 جملے بنائیں. کس کی شکل میں؟ سوالوں کی شکل میں, جس میں نگاه کنید اینجا یک کلمه هست وقتی که. when. نگاه کنید آن لائن جو لوگ ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب آپ یونیورسٹی میں تھے
وقتی که شما در دانشگاه بودید. وقتی کا لفظ آتا ہے نا جب ہم ریسٹورانٹ میں تھے. وقتی که ما در رستوران بودیم، ایسا ہی ہے نا، وقتی کے، ٹھیک ہے، جب ہم تھے. تو آپ لوگوں نے ماضی کا اب جملہ بنانا ہے. مثال کے طور پہ وقتی که شما در دانشگاه بودید، جب آپ یونیورسٹی میں تھے تو کیا آپ فارسی میں بات کر سکتے تھے؟ آیا شما توانستید فارسی صحبت بکنید؟ وقتی که در دانشگاه بودید آیا شما توانستید فارسی صحبت بکنید؟ ذرا غور کریں، توانست کا استعمال ہوگا نا، کوڈ ہو گیا، ماضی ہو گیا، تو میں اب توانست کر دوں گا. ایک تو آپ نے وقتی کے لگانا ہے، اور توانست سے اب میری بات ہو رہی ہوگی تو توانستم ہوگا، آپ کی بات ہو رہی ہوگی تو توانست سے کیا ہو جائے گا؟ توانستید ہو جائے گا. ہماری بات ہو رہی ہوگی ہم سب کی، توانستین. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے 3 سوال بنانے ہیں جو آپ نے کسی سے پوچھنے ہیں سب. اس کو توانستین کو ابھی الف استعمال نہ کریں، مخفف کی شکل میں کریں، تونستین ہی کریں. ایک میں آپ کو مثل نمونه یک چیز هست. وقتی که در دانشگاه بودید، وقتی که در دانشگاه یہ فارسی میں نکتے نہیں ہوتے، فارسی میں نہیں. ہاں ہمیشہ انتھوری نہیں نویسی. اچھا، وقت لفظ ہوتا ہے وقت کے، یہ کیا بن گیا؟ وقتی کے. وقتی کے در دانشگاه بودید، وقتی که در دانشگاه بودید آیا می توانستید، آیا می توانستید فارسی صحبت. اچھا وہ تھوڑی سی چیزیں آپ لوگوں کے لیے میشه پیچیده تر میشود، پیچیده تر میشود، لیکن وہ تو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میری بیٹی کی عمر جو ہے وہ 4 سال 2 مہینے کی ہو گئی، تو اس کو ڈرائنگ میں ہی سارے مزے آتے ہیں. اب اس سے جب شین تک جب کام پہنچ گیا ہے تو وہ طرح طرح کے بہانے بناتی ہیں کہ یہ مشکل ہے اور نہیں ہو رہا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو پھر وہ جب ایک طرف سے امی کا ہاتھ دیکھتی ہیں تو وہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اتنی دیر میں. تو یہ تھوڑا سا وقتی که در دانشگاه بودید آیا می توانستید فارسی صحبت. اب دیکھیں توانست تو آ گیا، نہیں می کو ہٹا دیں. آیا توانستید فارسی صحبت. اب بیکون کردن کا کون تھا نا، کیا بن گیا؟ بیکونی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی میں آغای قاسم یہ جو مضارع ہے، ماضی میں کیا ہے؟ مضارع. تو مضارع کے لیے آپ نے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، پہلے ورب کے بعد دوسرا جو ورب آئے گا اس کے مضارع کے ساتھ ہمیشہ کس کا اضافہ کرنا ہوگا؟ بے. پہلے ورب کے بعد جو دوسرا فعل آئے گا کس کا اضافہ ہوگا؟ بے، چاہے وہ حال ہو، ماضی ہو، مستقبل ہو. بس یہ آسان سا قاعدہ ہے. اب ذرا اس طرح کے 3 جملے آپ لوگ بنائیں. درست ہے آقای وکیل؟ فهمیدید آقای وکیل شما؟ جی سر، جی سر. بله نه، بله. من فهمیدم، من فهمیدم. من فهمیدم. درست. خانم مریم شما فهمیدید؟ بھی پریزنٹ میں ہوگا. ہاں یہ یاد، کیونکہ التزامی میں کبھی بھی ہمیشہ وہ اس میں یوز ہوگا پریزنٹ فارم. اور یہی قاعدہ اردو اور انگریزی کا بھی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کی هست مهمونه؟ خانم مهمونه چطور هستید خانم مهمونه؟ من خوبم سر. درست. مهمونه جی کوئی سوال ہے ضرور پوچھو. جی مهمونه. سر یہ آپ ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں دوبارہ سے کہ کون سے سینٹنسز بنانے ہیں. خانم مهمونه جو ہے، دیکھیں خانم مهمونه امروز درس ما خیلی مهم هست. ایک تو یہ تھا کہ ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ ہے توانستن کا، بڑا اہم موضوع ہے. اس سے سب سے اہم موضوع خانم مهمونه یا جو لوگ تاخیر سے آئے ہیں،
انگریزی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دو ورب لگتے ہیں یا اردو میں تو دو ورب کے درمیان میں زیادہ تر ٹو آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم لوگوں نے وہ چیپٹر شروع کیا ہے. ایک ہمارے پاس ایک ہی فعل ہست ورب ہست بنام توانستن, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کین یا کوڈ یا ول بی ایبل ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اب توانستن وہ ہے کین کوڈ, اس کا ماضی جو ہے وہ توانست ہے, اس کا حال جو ہے وہ توان ہے. درست. اسی طرح توانستن کا مخفف ہو جائے گا تونس, توان کا مخفف ہو جائے گا تون. درست. تو اگر میں یہ کہنا چاہوں میں جو ہے وہ کھانا بنا سکتا ہوں, تو ایک تو آپ نے بنانا ہوگا من می توانم, من می توانم غذا بپزم. اب پختن کا مضارع ہوتا ہے پز, ٹھیک ہے میمونہ, تو پز بن جاتا ہے, بے لگا دیتے ہیں ہم لوگ, بپز ہو جائے گا. من می توانم غذا بپزم. اب بے جو پریزنٹ ورب ہے میمونہ پختن کا یعنی پز, اس سے پہلے میں نے کیا لگایا, وعلیکم السلام, بے لگا دیا. کیا لگا دیا؟ بے. تو اسی طرح یہ جملہ کیا بن گیا, من می توانم غذا بپزم آئی کین کوک. تو انگریزی میں آپ دیکھیں کین اور کوک میں ٹو نہیں آ رہا, لیکن فارسی میں بے لگانا پڑتا ہے. کین کے بعد, فارسی والے کین کے بعد جو بھی فعل آئے گا آپ نے بے لگانا ہے, چاہے وہ ماضی میں توانست کے ساتھ لگائیں یا توان کے ساتھ لگائیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. میمونہ ذرا لوگوں کی جملے سننا, سمجھ میں آئے گا, ابھی بھی آپ کو پورا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. خانم مریم کچھ پوچھنی ہے. بھلے خانم مریم. جی سر, میں جملے بنا لیے. میں بن گئے جملے؟ جی جی درست. اچھا خانم مریم, خانم مریم شما از احتشام آماده هستی؟ مریم آپ ذرا پوچھیں. بله جی سر. پوچھیں ذرا. وقتی کے در مدرسے بودید آیا توانتی راندگی بکنید. دوبارہ پوچھیں مریم, آہستہ اور زور سے. وقتی کے در مدرسے بودید آیا توانتی رانندگی بکنید. درست. وقتی که در مدرسه بودید آیا توانستید. توانست کا صیغہ شناسا لگائیں, آیا توانستید رانندگی بکنید. آپ نے بتانا ہے تو شام جب میں اسکول میں تھا ڈرائیونگ کر سکتا تھا, مثبت جواب دینا ہے. بودم من توانستم آئی کوڈ, میں کر سکتا تھا. پہلے یہ من تونستم بے کنام. درست. خانم مریم بله. وقتی که عمر شما 4 سال آیا توانستید سخن سر میں نے یہ کا بنایا تھا اصل میں. بنائے, دوبارہ بنائے. کیا جملہ بنائے مریم؟ سر میں نے تو او کا بنایا تھا, وقتی کے عمر او 4 سال آیا توانست سخن بگو. اچھا دیکھیں, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کیا وہ بات چیت کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی جب ان کی عمر جو ہے وہ کتنی تھی, 4 سال تھی. تو وقتی کے او 4 سال بود, وقتی کے او 4 سال بود آیا می توانست, آیا توانست, کیونکہ او کے ساتھ تو نہیں بدلے گا کچھ بھی نا, آیا توانست صحبت بکند. صحبت کردن آتا ہے بات چیت کرنے کے لیے, سخن آتا ہے فارسی میں تقریر کے لیے, صحبت کردن آتا ہے بات چیت کے لیے. ہاں آپ نے احتشام بولا ہے جب وہ 4 سال کا تھا, بتاؤ. وقت کے او می توانست صحبت بے نہیں بے کند
حال میں دال کا شناسہ لگتا ہے او کے ساتھ. می خورد، می کند، می رود، می آید، دال. بله خانم مریم. وقتی کے در دانشگاہ بودید آیا توانستید به تدریس؟ ہاں بولیں مریم. وقتی کے در دانشگاہ بودید آیا توانستید به تدریس؟ سر پڑھا سکتے تھے اس کے لیے. آیا توانستید درس بدهید. درس دادن کہتے ہیں پڑھانے کو. آیا توانستید درس بدهید. میں نہیں پڑھا سکتا تھا. وقتی کہ من در دانشگاه بودم توانستم درس دادن ہے. دادن کا مضارع کیا ہے؟ دے. دادن کا کیا ہے؟ دے. تو کیا بن جائے گا؟ درس بدهم. وقتی کہ من در دانشگاه بودم، جب میں مدرسے میں تھا. درس نتوانستم درس بدهم. دا سے بے لگایا دہم. یہ آپ لوگوں کو کلاس کے شروع میں ہاں میں نے ایک سخت ساس سسر کی طرح 75 کے قریب فیل لکھوائے تھے. اور وہ جو ہے مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن کے کون سے گوشواروں میں جمع ہوئے ہیں، اور آج کل کے حالات سے الیکشن کمیشن نے جو اس کو قبول بھی کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، تو یہ سارے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. جو 3.5 سال کے سمراٹ تھے نا کسی نے، تو وہ اثرات اس کے آج نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیا کیا جائے؟ درست. و الان خانم سارا سجاد و آقای حمید. سارا سجاد و آقای حمید. شگفتا، خانم شگفتا هست؟ خانم شگفتا تو خیلی دیر اومد تو کلاس. مریم ہو گئی. خانم سائمہ ارشاد. سائمہ از گجرات. سائمہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانم سائمہ شما آماده هستید؟ آماده هستم. آماده هستم. درست. مجھے آپ نے پوچھا کہ آپ آ گئی ہیں. نہیں من آماده فارسی میگیم تیار. آماده. من آماده هستم. خب شما خونه هستید؟ بله. من خونه هستم. درست. آقای حمید شما و خانم سایما. بله خانم سایما بپرسید. پوچھیں. وقتی که شما در تهران بودید آیا شما توانستید فارسی صحبت بکنید؟ وقتی که شما تهران بودید آیا شما توانستید کیا آپ کر سکتے تھے؟ فارسی میں بات کرنا. فارسی صحبت بکنید. کردن کا کن ہے، کن کے ساتھ آپ نے کیا لگا دیا؟ بے لگا دیا. بکنید. جب میں تہران میں تھا فارسی میں بات کر سکتا تھا. نہیں آئی کوڈ تو پہلے بنا. توانستم فارسی بکنم. فارسی صحبت بکنم. بله خانم سایما. وقتی که شما در لاهور بودید آیا توانستید غذا بپزید؟ کیا جب آپ لاہور میں تھے کھانا بنا سکتے تھے؟ جب میں لاہور میں تھا. وقتی کے من در لاہور بودم توانستم غذا نہیں. پختن کا کیا ہے مضارع؟ پز ہے نا، تو پز سے کیا بنا؟ بے پزم. بے پزم ہو گیا نا، اپنی بات ہو رہی ہے. بے پزم. بله خانم سائمہ تمام شد؟ سر ایک اور جملہ میں نے بنایا، وہ سوال نہیں ہے. وقتی که ما تنها هستیم ما می توانیم استراحت بکنیم. درست ہے. ٹھیک ہے جملہ. تنہا ہوتے ہیں تو ہم آرام کر سکتے ہیں.
تو وقتی که ما تنها هستیم کر سکتے ہیں. ما می توانیم حال کی بات ہو رہی ہے تو توان کا سہارا لینا پڑے گا. ما می توانیم استراحت بکنیم. استراحت کردن کہتے ہیں آرام کرنے کو. آقای قاسم ہاں آقای وکیل شما هستی در کلاس؟ آقای وکیل آج کل تو وکیلوں کے ساتھ بدماشی سے بات چیت ہو سکتی ہے، ان کی چل نہیں رہی ہے نا، تو میرے خیال میں ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے ملک صاحب سے. بلے آئی ملک نہیں ہے، مجھے پتا تھا نا، ان کو پتا ہے کہ آج کل ان کی نہیں چل رہی ہے، تو وہ آقای ملک ما منتظر هستیم. اچھا خانم سارا سجاد. خانم شگفتہ. بله خانم شگفتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانم شگفتہ شما آماده هستید؟ بله من آمدم. ارے رقیب پارٹی میں کسے کہتے ہیں؟ رقیب نہیں، رقیب پارٹی کمپیٹیٹر کو کہتے ہیں. تو اینی درست ہے. خانم میمونہ آن رقیب شما هست. ہاں رقیب روسیہ درست. کس سینس میں؟ درست. خانم میمونہ و آقای آن. بله سر میں نے بھی بنائے 2 جملے. ہاں ہاں پوچھیں. وقتی که شما در گلستان بودید آیا توانستید گل بچینید؟ عالی، خیلی عالی. وقتی که شما در گلستان بودید، باغ گلها بودید، آیا توانستید کیا کر سکتے تھے؟ گلها چیدن کا لفظ کیا بنا؟ چون بنا. آیا گلها بچونید؟ بله آقای. نہیں بولے. وقتی که من در گلستان بودم توانستم گلها بچونم. چون سے میں نے بتایا تھا اس کا ساختار کیا ہے. توانست یا توان کے بعد مضارع میں بے کا اضافہ کرتے ہیں. بله خانم چونم. بله خانم میمونہ سوال دیگه. ہاں خانم میمونہ دوسرا. ارے سر میں دوسرا سوال کہوں؟ بله. وقتی که شما بر ساحل بودید آیا توانستید غوطه بزنید؟ آیا توانستید چه؟ غوطه بزنید. نہیں اس کے لیے ایک لفظ ہے غوطہ خوری کے لیے، اور ایک اور لفظ ہے اس کے لیے. تیرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شنا کردن. شنا. بله شنا کردن. شنا کردن. دوبارہ بتاؤں؟ بله دوباره. وقتی که شما بر ساحل بودید آیا توانستید بشنا کنید؟ بکنید. شنا بکنید. شنا بکنید. وقتی که ساحل بودم من توانستم شنا بکنم. شنا. اچھا میں دوبارہ جو لوگ لیٹ آئے ہیں جن میں خانم میمونہ و خانم صدرہ، دیکھیں پہلے تو کچھ ہم لوگوں نے فیل کی ہیں، پھر ایک موضوع پیچیدے و گران التزامی کا ہم نے ایک چیپٹر کھولا. ان میں ایک سادہ سا قاعدہ ہے کہ التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حال میں پریزنٹ فارم میں بے کا اضافہ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التزام. تو آج ہمارے پاس یہ لفظ ہے، یہ فعل ہے توانستن، جس کا اردو میں
मतलब होता है कर सकना, कर सके, सकूंगा। और अंग्रेजी में ये किसके बराबर होता है? कैन और कुड के बराबर होता है। इसका माजी क्या होगा? थावानिस या तूनिस। हाल क्या होगा? तावान। और अलिफ को हज़फ करके वाव लगा दें, थून। ठीक है, मैं कर सकता था तो क्या होगा? थावा निस, तू निस्तम, तू तुम कर सकते थे तो तूनिस ती, तुम। हम कर सकते थे, मा तूनिस तीम, यम लगेगा ना। वो सब कर सकते थे, तूनिस तंद, सीगा लगा। वो कर सकता था, ऊ तूनिस। माजी में जो फेल होगा उसका कोई शनासा नहीं होता। हाल में जो सिवम शख्स से मुफरद थर्ड पर्सन होता है उसमें दाल उसका शनासा होता है। अच्छा, मैं कर सकता हूँ, मन मी थूनम, कर सकता हूँ, मन मी थूनम। तुम कर सकते हो, तुमी थूनी, तुमी थूनी। हम कर सकते हैं, मी थूनी, मॉमी। वो सब कर सकते हैं, अनामी थू नंद एहतशाम। वो कर सकता है, ऊमी थू नद, ऊमी। अब इसके बाद आपने जो भी फेल इस्तेमाल करना है वो प्रेजेंट फॉर्म में, उससे पहले आप क्या लगा दें? बेह लगा। अच्छा, एक अभी मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। दार ज़बान फारसी ना ज़बान उर्दू, ठीक है, आप लोग उसका फारसी में तर्जुमा करेंगे। ये बेबख्शीद सर, पहले शना करदन है, तो ये जो शनावर है उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये इसका माहिर यानी तैरने का माहिर या माहिर तैराक, ये फारसी का ही है ना? ना, फारसी में हाँ, स्विमर जो होता है, जो तैराक होता है, उन फारसी में शनावर में वो फिर उसी को ही शनावर हो गया होगा उर्दू में। ये मुझे चेक करना पड़ेगा। कि हिम्मत के शनावर को भंवर भी है किनारा, तो वो फिर शनावर, शनावर। इसको जरा चेक करें, शनावर है या शनागर है? मेरे ख्याल में शनावर शनावर है। हाँ, मेरे ख्याल में ये शनावर है, क्योंकि कुछ अल्फाज में इसमें गर आता है, कुछ में भरा। ये लिखें जरा, जुमला वो उर्दू में लिखें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लें, क्योंकि मैं अंग्रेजी को सिर्फ पैसे कमाने की हद तक ही जानता हूँ, उसके बाद नहीं जानता। जुमले बेनवीसी शनागर है, शनावर नहीं है। अच्छा, खेले है जी। अच्छा, लिखें जरा। मैंने कल अपने दोस्त को फोन किया, क्योंकि हम दोनों को शादी पे जाना था, हम दोनों को शादी पे जाना था। शादी पे जाने से पहले, शादी में शिरकत करने से पहले मैंने मेजबान से पूछा कि क्या मैं अभी आ सकता हूं, कि क्या मैं अभी आ सकता हूं। देखें, आ सकता हूं आ गया, हाल की बात हो रही है कि क्या मैं अभी आ सकता हूं। उन्होंने जवाब दिया क्यों, उन्होंने जवाब दिया क्यों। मैंने उनसे कहा, हाँ, मैंने उनसे कहा कि चूंकि आज आपकी बेटी की शादी है, मैंने उनसे कहा कि आज आपकी बेटी की शादी है, और आपने मुझे कार्ड भेजा था, और आपने मुझे कार्ड भेजा था, तो क्या आज हम नहीं आ सकते, तो क्या आज हम नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया
شادی تو اتوار کو تھی. انہوں نے جواب دیا شادی تو اتوار کو تھی. اور مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس وقت مجھے بہت بھوک لگی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے بہت بھوک لگی تھی. میں وہاں جا کر مختلف غذائیں کھا سکتا تھا. میں وہاں جا کر مختلف غذائیں کھا سکتا تھا. اچھا، اب اس کے بعد میں نے فیصلہ بدل دیا، اس کے بعد میں نے فیصلہ بدل دیا. اور میں صدر چلا گیا، اور میں صدر چلا گیا. اب تو یہ واقعہ میرے ساتھ کل ہوا، بڑا افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد میں صدر چلا گیا، اور صدر میں سی آئی اے پولیس اسٹیشن کے قریب میں نے نماز پڑھی. سی آئی اے پولیس اسٹیشن کے قریب میں یہ جان بوجھ کے یہ چیزیں لکھوا رہا ہوں. میں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بچپن میں کھو گیا، اپنے بچپن میں کھو گیا. کیونکہ میرے والد صدر میں کام کرتے تھے. اور ہم وہاں جا سکتے تھے، ہم وہاں پر جا سکتے تھے. اس وقت صدر میں بہت رش ہوا کرتا تھا. لیکن اب رش نہیں ہوتا ہے، لیکن اب رش نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں وہاں ٹھہر نہیں سکا، اسی لیے میں وہاں ٹھہر نہیں سکا. اور گھر واپس لوٹ آیا. اچھا، اب اس میں آپ سب سے پہلے کام یہ کریں، جو مشکل الفاظ ہیں اس کو انڈر لائن کریں، جن کو آپ کی اردو جن کی فارسی نہیں آتی آپ کو. کسے جواب نہ دادن، یا مثلا زنگ نزدن. زنگ زدن کہتے ہیں فون کرنے کو، زنگ زدن کہتے ہیں فون کرنے کو. اچھا، افسوس کرنے کو کہتے ہیں تأسف خوردن، تأسف خوردن. السلام علیکم سر سر. تھوڑا سا مس ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ مس ہو گیا؟ اچھا، کیا
मैं लिख रहा हूँ ये अल्फाज आपके लिए। तअस्सुफ, एक मिनट, क्या खानम साहिबा मुझे जरा तर्जुमे उर्दू बिमान बेफरस्तीन ताकि मैं ये ग्रुप पे शेयर कर सकूं। उर्दू का तर्जुमा मुझे भेजे पहले। तअस्सुफ खुर्दन, जी मैं भेजती हूँ। तअस्सुफ खुर्दन हुआ अफसोस। और अल्फाज ढूंढे इसमें से जिसकी फारसी आपको नहीं आती। मीज़बान, मीज़बान, मीज़बान। इज़्दिवाज, इज़्दिवाज, हाँ आ रहे इज़्दिवाज। मुख्तलिफ मिशे मुख्तलिफ। सर एक सवाल था। पहले सर ये तासुफ खुर्दन क्यों? नहीं, फारसी में इस्तिलाह में ऐसे ही कहते हैं। भले इसी तरह ही होता है ये। मुझे अफसोस हुआ को हमेशा ऐसे ही कहेंगे सर? भले हमेशा मन तअस्सुफ खुर्दन, मन तअस्सुफ खुर्दन। ओके। साइमा ने मुझे भेजा है, आयशा ने पहले, लेकिन ये नामुकम्मल है। मैं हाँ तुम भेजो मुझे वो हुज़ैफा। किसका? मन गुम शुदान, मन गुम शुदान। अरे ये कासिम ये कलमे हस्त, हाँ भूखे वो भूख लगने सर मैंने ग्रुप में कंप्लीट शेयर कर दिया है पैराग्राफ जो आपने लिखवाया था। ठीक है, भूख लगना, भूखे को क्या था? हाँ एहसासे गोरस्नगी कردن, गोरस्नगी कردن, गोरस्नगी, तश्नगी और गोरस्नगी मानदन, ठहरने को कहते हैं मानदन, और इसका है मान टू स्टे। पहले अल्फाज का जखीरा जमा करें फिर ये आपसे बनेगा, वरना नहीं बन सकता। मानदन, मानदन का मान है स्टे। सर एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज ग्रुप को चेक कर लें, अभी तक पैराग्राफ आया नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। ये मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, भले भेज दिया है मैंने। सर पुलिस स्टेशन को क्या कहते हैं? हाँ इधर जरा देखें, खानम मेमूना के सवाल बड़े मुनफरिद होते हैं हमेशा। पुलिस स्टेशन को कहते हैं मरकज़ पुलिस, मरकज़ पुलिस। लेकिन एक और लफ्ज है पासगाह, पासगाह, ठीक है, पासगाह और इंग्लिश में पुलिस स्टेशन। सर एक सवाल था, आपने कहा मरकज़े पुलिस, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग दफ्तर क्यों नहीं कहते? पुलिस को दफ्तर क्यों नहीं कहते? दफ्तर पुलिस मसलन नहीं ऑफिस, लफ्ज ही यही है, मरकज़ पुलिस ही कहते हैं पुलिस स्टेशन। ईरान में दो तरह की पुलिस होती है, एक वर्दी उनकी अलग अलग होती है, पहनते वो पतलूनी है। एक उसकी होती है पुलिस के नाम से, और एक होती है सिपाह के नाम से। नहीं, सिपाह का जो काम होता है वो पुलिस, रेंजर्स, आर्मी सब करती है, और इसका मेन मकसद ये होता है, यानी दीनी जो उनकी पुलिस होती है वो क्या होती है? पासगाह, वो सिपाह कहते हैं। सर कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? भले सर आप बहुत जल्दी पैराग्राफ के वर्ड्स लिखवा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वर्ड कौन सा है कौन सा नहीं। देखें, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? इसका आसान सा तरीका ये है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे इंग्लिश टू पर्शियन ट्रांसलेट लिखें, ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। तो आपको जो लफ्ज समझ में नहीं आ रहा आप इंग्लिश में लिखें, वो आपको फारसी में दे देगा, फिर उसी को ग्रामर के हिसाब से चेंज करें जो मैं चाह रहा हूँ। सर फैसला बदलना, इसको क्या कहेंगे? फैसला करने को
फैसला करने को फारसी में कहते हैं गिरफ्तन, तस्मीम गिरफ्तन। ये अल्फाज आप लोग थोड़ी तस्मीम स्वाद से, और बदलने को कहते हैं तगीर दादन, तगीर दादन, तगय्युर से है, तगय्युर से तगीर है, तगीर। सर गुमशुदन का मतलब भूल जाना है, गुमशुदन यानी उसमें भूल जाना, खो जाना। और दोबारा जरा गूगल से थोड़ी सी मदद लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लें, लेकिन पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं, अल्फाज की हद तक, और इसका जरा तर्जुमा करें। सर ये आपने बताया कि फैसला करना तस्मीम गिरफ्तन और बदलना जो है तगीर दादन है, तो जब इन दोनों को हम मिला के करेंगे फैसला बदलना तो कैसे होगा सर? तगीर दादन, तस्मीम, कुछ जहन लड़ाए, हम लोग कहते हैं ना फैसला मैंने उर्दू में बदल दिया, मैंने बदल दिया, तो तस्मीम फैसला हो गया, तगीर दादन बदल देना। सर एक छोटी सी गाइडेंस चाहिए थी। आपने अफसोस के लिए बताया तासुफ करदन, जबकि तासुफ खुर्दन, सॉरी सर, तासुफ खुर्दन, जबकि गूगल कह रहा है पशेमान। ये फर्क क्यों है सर? कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत वो फर्क देगा, वो कोई बात नहीं है, लिख लें। नहीं वो है, लेकिन फिलहाल तक के लिए हाँ, अभी उसको तो अभी हमारा हाँ। सर ये जो जुमला है जाना था, तो एक तो होता है ना जो हमने मादी पढ़ा है कि यानी कि गया था, ये जाना किस तरह आएगा? उसी तरह आएगा। देखें अभी आप पैराग्राफ बनाएं, अगर आप पूरा पैराग्राफ करती हैं तो उसमें 100 गलतियां आएंगी, फर्क नहीं निकुन है, लेकिन बनाएं, कोशिश करें, बनाएं, उसको समझ में नहीं आएगा इस तरह, ना मेरे ना आपके। सर ये जो आपने आज वर्ड्स पढ़ाए हैं, तवानिस्तन, तवानिस्त, तवान, तो इसके हवाले से आपने अभी बताया कि तवानिस्तन का मतलब है कैन कोट, मीन्स कर सकूंगी। जी। और तवानिस्त का आपने बताया है कर सकती थी, मीन्स के माजी में, पास्ट में अगर आपने करना हो। अरे इस तरह। और आपने जो थर्ड वन जी, और थर्ड वन जो आपने बताया, आई थिंक तवान यही वर्ड है। तवान तो कैन के लिए है, और तवानिस्त कुड के लिए है। तवानिस्त कुड के लिए जी, माजी है। ओके, और तवानिस्त वो भी माजी है। देखें तवानिस्तन मस्दर है, तवानिस्त माजी है, तवान प्रेजेंट है, तो कुड के लिए तवानिस्त हो गया, तवान है वो कैन के लिए है। समझ में आया या नहीं? ये एक वेबसाइट है, ठीक है, और ये असल में ये जिना हॉस्पिटल वाली और सिविल हॉस्पिटल वाली वेबसाइट है, जिससे अवाम इस्तेफादा नहीं करती, और करती भी है तो सुनाती भी है फिर बदकिस्मती से। ये आगा खान वाली नहीं है, जहाँ जमीन पे बैठ के भी आपको 5,000 रुपये फीस देनी होती है। मैं भुगत चुका हूँ कई बार, और फारसी में कहते हैं तमाशा भी कर चुका हूँ बारहा। हम दोनों माँ, हाँ हाँ। अच्छा, ये वेबसाइट है, जिन लोगों को फेल की शक्ल नहीं मिल रही, फॉर्म्स नहीं मिल रही, वो इस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्क की फॉर्म्स मिलेंगी और ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये है इसी के अंदर ही है, अगर आप लोग कहें तो वो भी मैं ढूंढ के दे देता हूँ। जी सर, वेबसाइट आप शेयर कर दें ग्रुप में ताकि आसानी हो तलाश करने में। इसकी लिंक सेंड कर दें आप। एक मिनट। मुझे पिछली क्लास में 2 हज़रात फारिग थे, पिछली क्लास में पूरे 7 दिन में, और एक जो है वो खानुम आगे शहजाद बहुत फारिग होते हैं, मेरे ख्याल में शहजाद साहब बहुत फारिग होते हैं घर पे, और दूसरे कौन, खानुम साहिबा भी अक्सर और बेशतर फारिग होती हैं, जो मेरे मोबाइल फोन पे कभी मैसेज आ जाता है
اور باقی لوگ بہت مصروف ہیں, میسج نہیں آ پاتا ان کا, تو یہ دو لوگ جو ہیں, اس کے علاوہ باقی لوگ بھی. نہیں میں حاضر ہوں. اور کون سا, ہاں یاد آ رہا ہے, دونوں کو ہار دو ماں کر دیں, اگر ماں والا ہے تو وہ کر دیں. ایک منٹ, یہ میں ان کو ورک کی فارم بھیج دوں. خیر وہ آپ کو اسی ویب سائٹ میں مل جائے گا, آپ لوگ ذرا اس کو نکالیں, اس میں اس کی فارم بھی ہے. اور ابھی میں آپ لوگوں کو لے جا رہا ہوں. اچھا اس کو ہم لوگ ہوم ورک کے طور پہ رکھ دیتے ہیں, درست؟ اور جی سر, ہاں ابھی ہوم ورک کے طور پہ رکھ دیتے ہیں, کیونکہ کچھ ہاں اس سے پہلے جملے. اچھا آن لائن لوگ جو ہیں خانمان و آغایان, وہ ذرا دیکھ لیں, کچھ جملے لکھے گئے ہیں. بھلے حمید صاحب اس کو ہوم ورک کے طور پہ رکھتے ہیں. اچھا کلاس کے دوسرے حصے کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ادبیات ابھی آئے گا تھوڑی دیر بعد, ٹھیک ہے؟ بھلے آگا یہ حمید جی. وقتی کے جل دفتر گودی آیا توانستی آیا توانس, آیا کیا کام نہیں کر سکتے تھے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. چرا کا لفظ, چرا نہ توانست, ہاں چرا نہ توانستی کار بکنی. آگے نہیں, کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ مضارع ہے نا, مضارع میں التزامی میں نہیں کہاں سے آ گیا؟ التزامی کا مطلب ہی بے لگانا. وہ آپ نے نہ توانستی بول دیا. ہاں سر کارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ کسے؟ شادی کا کارڈ. کارد بولتے ہیں, کارد. ہاں وقتی کے راہ نندگی گردن آیا شما نوانت کی پانچی آمد بکری. دوبارہ بولو. وقتی کے راہ نندگی گردن, نہیں کس سے کہہ رہے ہو, کس کی بات کر رہے ہو؟ جب آپ گاڑی چلا رہے تھے. وقتی کے رانندگی کردی آیا شما نمی توانستی, آیا شما نہ توانستید, ماضی میں نہیں لگے گا, کیوں لگے گا؟ آمد بکری رانندگی بکنی, گاڑی نہیں روک سکتے. نہ توانستید پھر کرے نا اس کو. وہی نہ توانستی مجید آمد بکنی. نہیں, رانندگی بکنی, ڈرائیونگ کے لیے رانندگی ہے. دوبارہ آئے گا. دیکھو منفی جو بنے گا وہ ماضی میں نون لگانا پڑے گا, باقی منفی نہیں آئے گا. اس کا منفی بنانا پڑے گا تاوان کا, تو نی کے ساتھ آپ کو پتا ہے حال میں منفی نی کر دیں. قبلن, قابل, ہاں اس میں ہے مکس ہے ساری چیزیں, پاسٹ ٹینس بھی ہے, پریزنٹ بھی ہے, تاوان بھی ہے, توانستن بھی ہے. ہاں ہاں اسی لیے میں نے دیا کہ ایک ریلیشن ٹائپ کا ایک وہ ہے, پیراگراف ہے. اچھا آگے حمید. وقتی کی وقتی ہوتا ہے بہن. چون چون وقتی کے گوشی در دست گری, جب موبائل ہاتھ میں آیا نہ توانستی زنگ بزر زنگ بزنی, زنگ بزنی. ایگزاسٹ ہاں تو کھول لیں یہ والا پنکھا, یا کوئی سے ایک پنکھا چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے. ہاں چل رہا ہے, اے سی چل گیا. اچھا اور کسی نے جملے بنائے ہیں؟ اچھا ایک چیز اور میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, یہ جو میں نے آپ کو یہ ویب سائٹ بھیجی ہے, اگر میں دوبارہ نہ بھیج پاؤں, اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل سکتی ہے, خصوصاً
अफ़आल वर्ब की फॉर्म्स इसमें आपको मिलेंगी persiand.com के नाम से है। कौन सा वाला? वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ। DEE वाला है आ रहे। अच्छा अब हम आते हैं दोबारा पहले। सर ये अज़वाज रिश्ता नहीं होता, उरूस नहीं है, उरूस शादी नहीं होगा? शादी के लिए उरूस नहीं, नहीं उरूस उसके लिए इस्तेमाल होता है दुल्हन के लिए। हाँ देखें गूगल का जो फारसी वाला ऑप्शन है, जो दुनिया की बड़ी जबानें हैं और पुरानी जबानें हैं, गूगल उसके लिए बेहतर काम करता है। उर्दू के लिए बहुत बेहतर काम नहीं करेगा। उर्दू को गूगल में इजाफा किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, चंद साल। इंग्लिश टू फारसी अगर आप करेंगे पहले। सही सर। सर ये पूछना था कि चूंकि या क्योंकि को अस्चिरा कहेंगे या कोई और लफ्ज है? नहीं, क्योंकि इसलिए चिरा तो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। बिना बार इन होगा, बिना क्यों बारह ये इनके। इंग्लिश टू पर्शियन आप लोगों ने जहमत करनी पड़ेगी आप लोगों को थोड़ी सी। और अच्छा पहला जुमला है ना इसका। सर क्या बताया आपने चूंकि का? क्लियर नहीं हुआ। देखना मरियम, अब इस मौजू को हम खत्म कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी जहमत खुद करें, इस मौजू को खत्म करें। सर क्योंकि अगर इंग्लिश टू पर्शियन हम लिख रहे हैं तो जो वर्ड्स आप बता रहे हैं वही वर्ड्स आ रहे हैं, और अगर आप उर्दू टू पर्शियन कर रहे हैं तो वो वर्ड्स आ रहे हैं जो अलग से आ रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कॉल पे बताया कि जैसे शादी को जो है वो उन्होंने पर्शियन में बताया अरूसी, और इंग्लिश से अगर मैरिज को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं पर्शियन में तो वही वर्ड आ रहा है अज़वाज जो आपने बताया है। ये कौन है? आयशा है, सिद्रा है? सर मी आयशा सदीका फ्रॉम सक्खर। आयशा देखें 100 अल्फाज में से अगर 4 अल्फाज या 20 अल्फाज या 30 अल्फाज या आधा काम खराब होता है, कोई मसला नहीं है, कर लें, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। अब आप अगर गूगल का ऑप्शन अंग्रेजी टू इंग्लिश टू पर्शियन इस्तेमाल कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। आप नहीं कर सकती इंग्लिश टू पर्शियन, आप वो पर्शियन टू उर्दू इस्तेमाल कर लें। वो करके मुझे भेजें, मैं एक दफा नहीं 100 बार, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग खुद जहमत करें घर पे बैठ के, ठीक है जी सर। अब हाँ सही, ये ठीक है। हाँ पहले हाँ पहले इसको पूरा तो बनाए। अच्छा अब हम आ रहे हैं, 1 मिनट वरना ये हमसे निकल जाएगा। हाफ दर्स मौलाना, ठीक है। सिदाई कामरान हमासियान, कामरान हमासियान तो खैर नाम है, इन्होंने इसको बोला हुआ है। किसी को इल्म है मौलाना के साथ असबाब का? रूमी के इन्होंने हाफ दर्स के नाम से ये दिया हुआ है, खैर कोई मसला नहीं है। मेरी इन तरफ इन दर्स हाफ दर्स से मौलाना, हाँ 7 दर्स। हाफ दर्स आप लोगों को याद हो मैंने शुरू में 2-3 डिक्शनरी शेयर की थी ऐप की शक्ल में, तो वो जरा देखिएगा। अगर ऐप की शक्ल में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा उससे। मौलाना हाँ عشق را بی معرفت معنا مکن حرف درس مولانا. पहले मैं इसकी आवाज बंद कर रहा हूँ, आप लोग जरा खुद से समझने की कोशिश करें। अब
عشق را بی معرفت مانا مکن. اچھا آنلاین آن سایت لوگ یک قاعده هست در گرامر، یک قاعده هست در گرامر در زبان در ادبیات فارسی، در ادبیات فارسی کیا مطلب ہوا؟ فارسی ادب میں نا جو ہے اکثر ما میں بدل جاتا ہے. نا کس میں بدل جاتا ہے؟ ما میں بدل جاتا ہے. معرفت مانا نکن کو کیا کر دیا؟ نکن کو مکن کر دیا. درست. اچھا الان نگاہ کنید، اس جملے کو اگر آپ لیں، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا جملے، یہ امپیریٹو امری. امر میں کیا لگتا ہے؟ فعل کے ساتھ کس کا اضافہ ہوتا ہے؟ بے کا اضافہ. تو آپ کو یہاں پہ کہیں پہ یہ تو منفی ہے نکن. آگے ذرا دیکھیے گا، اس کو زر نداری مشت خود را وا مکن. زر نداری، اس کا کوئی مجھے پورا مصدر بنا کے دے سکتا ہے اس کا، اس پورے جملے کا؟ زر داشتن. در داشتن، ٹھیک ہے. زر فارسی میں پشتو میں سونے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ سونے کو، گولڈ کو. جو موجودہ فارسی ہے اس میں زر طلا کا لفظ ہے، توئیں سے طلا، طلائی زیورات جس کو ہم لوگ اردو میں طلائی تمغہ، سونے کا تمغہ، بالے بالے، وہ اسی سے طلا نکلا ہے. تو ذرا یہ دیکھیں کہ زر داشتن کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کوئی اچھی بات کے لیے کہہ رہا ہے. زر نداری، چیک کیجئے گا ذرا اس کو ڈکشنری میں. زر داشتن خود تو یہ نا ہماری مٹھی، اپنی مٹھی. ہاں ہاں اپنی مٹھی. اور یہ لفظ ہے، اس کا کوئی مجھے پورا مصدر بنا کے دے سکتے ہیں آپ اس کا؟ واکردن. واکردن. اب یہ چیز آپ کو آ رہی ہے. واکردن سے کن بنا اور بےکن سے کیا بنا؟ مکن بنا. ٹھیک ہے. سائمہ ہے، سائمہ ہے کلاس میں یا نہیں ہے؟ جی السلام علیکم سر، میں موجود. ہاں ہاں کیونکہ دیکھیں یہ وا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، پہنچ جانا، یا ایک جذبہ رکھنا. کھولنا نہیں ہوتا؟ کیا چیز؟ کھولنا بھی ہے اس کا مطلب. کھولنا. اردو میں اس کا ترجمہ کیا نکلے گا حامد نژاد؟ اگر تمہارے پاس سونا نہیں تو اپنی مٹھی کو کھولو مت. درست. اب ذرا دیکھیں یہ جو ہے زر ناداری، اس میں کون سے ضمیر آیا ہے؟ مطلب یہ کس سے مخاطب ہے؟ تو سے مخاطب ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ فارسی میں ادب میں یا زبان میں تو کو ضمیر کو اکثر کیا کر دیتے ہیں، چاہے وہ ادب میں ہو، وہ اس لیے اڑا دیتے ہیں کیونکہ فارسی کا جو فعل ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے. تو زر نداری مشت خود را وا مکن. تو اگر زر نداری یعنی اگر تمہارے پاس جب تک تم اپنی مٹھی کو کھولو گے نہیں تو لوگ تمہیں دیں گے نہیں. تو زر نداری مشت خود را وا مکن. مطلب پہلے تم کو سر مجھے تو مجھے تو دوسرا مطلب لگ رہا ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے یہ کہ اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو مٹھی مت کھولو، یعنی اگر تمہارے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو زبان نہ کھولو. اگر تمہارے پاس خانم محمونہ، ایک منٹ، محمونہ کچھ کہہ رہی ہے.
महमूना अच्छा इसके बाद ये अगर नादारी तरकीब रंग अगर हाँ ये है अगर नादारी अगर तो नादारी दानिश तरकीब रंग इसका मफहूम क्या निकलेगा उर्दू वाले जरा निकालें अगर तुम नहीं जानते दूसरा मिसरा भी करें तो रंग का क्या मतलब है? नहीं रंग का तो नहीं ये 7 सबक मेरे ख्याल में दो बैने गुलहा ये जिश्त कहते हैं बुरे को खराब को बदसूरत को बैने गुलहा ये जिश्त या ज़ीबा मकुन वापस पीछे आते हैं अगर नादारी दानिश तरकीब रंग हाँ अब हुआ कासिम साहब अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ हाँ जी अब क्लियर हुआ अगर तुम्हें रंगों तो तरतीब देने की अकल नहीं है तो फिर फूलों के दरमियान बुरे या अच्छे का फैसला करने की ना करो कोशिश तो तमीज नहीं कर सकते बैने गुलहा ये जिश्त कहते हैं बुरे को बदसूरत को ज़ीबा कहते हैं खूबसूरत को अगर तुमको रंगों की तमीज नहीं है तो तुम बुरे अच्छे तमीज नहीं कर सकते अब जरा इसको देखें ये क्या है दिल शवद रोशन उर्दू में कहते हैं रोशन फारसी में रोशन अज शम उर्दू में कहते हैं शमा फारसी में शम शम ए एतराफ नहीं उसको तो शायरी में अलिफ हटा दिया है उड़ा दिया है अब जरा इधर देखें दिल शवद एक चीज होगा किससे निकला है शुदन से शो बना और दिल के लिए तो दाल का सीगा शनासा आता है अगर दिल में शवद मी है यहाँ पे मी भी नहीं है हटाया हुआ है अगर दिल में शवद रोशन अज शम ए एतराफ रोशन होता है बोकस ये अज होना चाहिए मेरे ख्याल में बस कर दे हाशा मखुन निगाह में कुनीन के हाशा असलन चाहिए आशा का मतलब कभी कभी आएगा कभी कभार कभी कभी हाशा का मतलब है हरगिज 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 अगर दिल में अदराफ की शमर रोशन है हाँ खानम साना सही कह रही है हरगिज अल्लाह ना करे या हरगिज के मायने में दे रहा है वकस अजबत कर दी ए हाशा हरगिज बुराई की तरफ नहीं जाओ कस फर्द के लिए आ रहा है फर्द के लिए आ रहा है कस बारी फर्द है हाँ हाँ तो उसी फर्द के लिए है इसी नहीं सर ये जो अर है मुझे लगता है इसका मफहूम है अगर अर जो है ना बाकस अर बद करदाई अर का मफहूम है अगर किसी ये मैंने कहीं और भी पढ़ा था अर जो है ये अगर के मायने में आता है जी बुराई की तरफ बाकस अर बद करदाई अगर किसी के साथ तुमने बुराई की है हाशा मकुन हरगिज ना करो चेक कर बुराई की तरफ कभी भी मत जाओ नहीं जाना अगर शहजाद किसी के साथ बुराई ना करो वही तो दे रहा है किसी के साथ बुराई नहीं करो हरगिज हाँ एक मिनट एक आज लर्जीदन दिल आ गई लर्जीदन लरज इसका वो है मुजारे घबरा जाना या लरजना इस मायनों में आता है हीच कस रा ही जा रुस्वा फिर वही नकुन की जगह मकुन आ रहा है पीर खुर्शीद या
آئینه باش. ایک لفظ ہمارے پاس ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا باشیدن. باش کا مطلب کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہونا. خوش باش سے میں نے نکالا خوش باش. ٹھیک ہے، اس کا منفی کیا ہوگا؟ نباش ہوگا. پیر و خورشید یا آئینہ یا آئینہ باش. ہاں سر یہ لائن دکھائے گا جو آپ نے پہلے کی تھی، باکس اربت کے بعد والی لائن. جی جی یہی پیرو والی. اسی اچھا ایک منٹ چلاتا ہوں. پیرو خورشید. جی جی اچھا اوریان، اردو میں جو لفظ ہے اوریاں ہے، نون غنہ ہوتا ہے. ہر سے اوریان بھی نہیں، اگر تم نے کوئی بھی غلط چیز دیکھی، ہر سے اوریان بھی دی افشامک، کسی کے راز کو راز افشا نہ کرو. راز افشا نہ کرو. اوریان اس کو افشا نہیں کرو. یہ ضرب دست طفل دادن، دادن کا مطلب دینا، یعنی سونا بچے کو دینا. یہ اس نے جو ہے بے وقوفی، یعنی بچے کو کیا دینا بے وقوفی؟ سونا دینا. ابل ہست تو نہیں، سونا دینا نہیں ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ بے وقوف. بچے کو دولت دینا کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. اب ذرا اس کو دیکھیں، ابل اور ہستن کو دونوں کو ملا کے کیا کیا ہوا ہے؟ ابل ہیست کیا. لیکن یہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا یہ اس طرح کی کوئی بھی. سر یہ ابلہ نہیں، لس ابلہ جو کہتے ہیں بیوقوف کو، ابلہ ابلیس کیا ہوا ملا کے انہوں نے لکھا. درست ہیست. آرے اشکرا نظر، ہاں دنیا کی فکر، نظر غم دنیا مکن. اشکرا نظر غم دنیا مکن. اچھا خوب دیدن شرط انسان بودن است. انسان ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اچھا دکھنے کے لیے شرط ہے. سر آپ یہ پوئٹری گروپ میں شیئر کریں گے نا؟ یہ جی میں کروں گا. یہ والا نہیں کر دیتا ہوں. پچھلے ہفتے پچھلے قالینیں دھونے پڑی اور کپڑے دھونے پڑے گھر کے، تو میں نے ایک دفعہ جیسی گستاخی ہو گئی، ورنہ میں کر دیتا ہوں. ایبرا در این و آن. این و آن مطلب ادھر ادھر کا. پیدا مکن، ادھر ادھر کے، یعنی ایک کی تلاش میں نہ رہو. اس کا اور اس کا. اب ذرا میں اس کو دوبارہ پلے کرتا ہوں. اب ذرا سنیں. مولانا عشق را. اچھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ یا اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی کی حدیث، کسی کا قول، کسی کا کام کسی اور کے نام پہ اس سے منسوب کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس میں. ایک تھوڑی ہے. اور یہ بھی شاید آپ لوگ کے علم میں ہو کہ اس طرح کے لیے نا بہت ساری انٹرنیشنل باڈیز بھی اس پہ کام کرتی ہیں. مثال کے طور پہ دنیا میں اسرائیل ان ممالک میں آتا ہے جو اعضاء کی ٹرانسپلانٹ بہت زیادہ کرتا ہے.
اسرائیل کا ان ممالک میں نام ہے جو اعضا باقاعدہ بیچتا ہے ٹرانسپلانٹ. تو ابھی کچھ عرصے میں جو تقریباً ابھی جو جنگ ہو رہی ہے خاص طور سے اس پہ کچھ خود یورپی جرنلسٹ نے الزام لگائے ہیں اسرائیل پہ کہ جو یہ بزنس بوم ہوا ہے اسرائیل کا آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا, تو یہ کیسے ہوا. تو اسی طریقے سے یہ جو لٹریچر ہے, لٹریچر پہ بھی بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ کیا ہوا ہے کہ ہماری گلی میں کوئی صاحب آئے تھے جب میں اسکول میں تھا یا کالج میں تھا, تو ان کے گھر سے کافی سارا وہ نکلا, گھر کی صفائی کرے. تو اس گھر کی صفائی میں قرآنک عربی کا, قرآن کا, اسلامیات کا بہت مواد نکلا. میں نے جو دیکھا وہ چیز مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو پھر میں نے اپنے پڑوسیوں سے پوچھا کہ میرے گھر میں کون آیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ یو ایس میں ایک پیر صاحب ہیں, وہ پیر صاحب یہاں پر آئے ہیں, تو انہوں نے لوگوں سے کچھ اپوائنٹمنٹ لیے ہیں اس سلسلے میں. تو اس طرح کا ادب ہو گیا یا احادیث ہو گئی یا قول ہو گئے, تو اس میں رد و بدل کافی چینل آپ کو اس میں ملیں گے. اس میں کچھ پاکستانی بھی ہیں چند جو بڑا کام کر رہے ہیں غلط طریقے سے. پاکستان میں نہیں ہے وہ لوگ, باہر ہیں, شاید ہو سکتا ہے آپ سے کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں. تو یہ ہم مولانا کے نام چینج کر دیتے ہیں, اس چیزوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں. بس درست میری عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کس ار بد کرده ای حاشا مکن. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. پیرو خورشید یا آینه باش، هر چه آپ سورج کا وہ بنو, فالوور بنو, اس کے تابع ہوتا. پریان دیده ای افشا مکن. روبرو کے معنوں میں بھی آتا ہے, کامیابی کے معنوں میں بھی آتا ہے, فالوور کے معنی میں بھی آتا ہے پیرو. وہ دیکھ رہے ہیں اس کے, کیونکہ جو کسی مذہب کے جو وہ ہوتے ہیں فالوورز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو فارسی میں پیروان بولتے ہیں. اسی سے پیرو سے پیروان نکلا ہے. هر چه عریان دیده ای افشا مکن. زر به دست طفل دادن ابلهی است، اشک را نذر غم دنیا مکن. ابھی آتا ہے, روکتا ہوں. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. پیرو خورشید یا آینه باش، هر چه عریان دیده ای افشا مکن. زر به دست طفل دادن. آن لائن لوگ جو ہیں وہ یہ سن لیں, آقا یہ آن کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. خانم کون تھی, مریم کی والدہ صاحبہ شگفتہ, خانم شگفتہ, آقا یہ آن لیجیے. دست طفل یہاں بچے کے لیے نہیں رہا بلکہ نادان شخص کے لیے آ رہا ہے. ضرب دست طفل درست ہے, ضرب دست طفل دادن ابلهی است. بالکل ٹھیک ہے. قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ نادان جب تک وہ دانشمند بھی ہو جائے, بچے بالغ بھی ہو جائے, ان کو دولت ہو ہے اس کی آپ کے ٹکر. درست.
لیکن یہ واضح ہے نادان. ارے این تھوڑی ہے، وہ ترجمہ ہے اسی طریقے سے. ارے ہاں درست ہے. ابلهی است اشک را نظر غم دنیا. اچھا اب کلاس کا جو آخری حصہ ہے ہمارا، اس کے لیے قلم ذرا پھر اٹھا لیں اپنی قلم وغیرہ. اچھا خانم عائشہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ خانم عائشہ یہ لنک میں شیئر کر دیتا ہوں. تھینک یو سر. اینجا هست روی واتساپ گروپ. شما میرین ازدواج مهمان هستی؟ آره ولی ازدواج الان فقط بعد از 5 دقیقه کلاس تمام میشه. 5 دقیقه کلاس تمام میشه. کجا میرید؟ کجا میروید برای ازدواج؟ کجا میروید؟ نزدیک اینجا. درست. یعنی شما امروز آماده هستید برای یک مهمانی بزرگ. مہمانی بزرگ، بڑی دعوت. مہمانی کہتے ہیں دعوت کو. ٹھیک ہے، قلم وغیرہ ذرا اٹھائیں آپ لوگ. اور ان آ رہے جو آ رہی ہے پہلے اس کو تو آنے دیں، اس کے لیے تو محنت کرے. یہ مسائل تو ہیں. اب جو نہیں ہے اس کے لیے قدم اٹھا لیا. ہاں جو آ رہی ہے پہلے اس کا تو کچھ کریں آپ لوگ. ساخت خبر پیشروی تانک‌های اسرائیل در عمق غزه با آتشباری سنگین. ساخت خبر پیشروی تانک‌های اسرائیل در عمق غزه با آتشباری سنگین. حماس از مرگ بیش از 200 فلسطینی در شبانه روز گذشته خبر داد. انتقامی معادل شهادت سید رضی چیزی ازاله رژیم صهیونیستی از صفحه وجود نیست. امیدواری رجزخانی فرمانده سپاه برای اسرائیل بعد از کشته شدن مقام ارشد نیروی قدس در سوریه. سلامی همچنین گفت طوفان الاقصی ربطی به ایران نداشت. از رویارویی با الهلال در لیگ قهرمانان آسیا تا محرومیت 6 بازیکن در رقابت‌های داخلی، سپاهان اصفهان با شرایط سختی روبروست. و سفر به فضا بعد از مرگ، خاکستر 70 نفر به ماه سپرده می شود. تو آن لائن لوگ اگر کوئی مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی. جی آج کل تو شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، شاید اس کی بات ہو رہی ہو. بھلے آن لائن میں ہے کوئی؟ اب ذرا دیکھیں نیا کارنامہ انگریزوں کا. یہ والی سرخی جو ہے، فرستادن خاکستر مردگان به ما. فرستادن خاکستر مردگان، نہ مردگان، یہ مردگان، مردے سے مردگان به ما. تو سمجھ میں آئے کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں خاکستر کسے کہتے ہیں؟ مٹی. لیکن کس ہو جانا مردوں کی نہیں 7 مردوں کی مٹی جو ہے وہ کہاں لے جائے گی؟ وہ مٹی کو جلا کے کیا راکھ کو کہاں پہ؟ چاند پہ لے جایا جائے گا. ہفت مردگان، یعنی انہوں نے وصیت کی ہوگی کہ ان 7 لوگوں کی مٹی کہاں پہ لے جائی جائے. آپ لوگوں کو شاید آپ لوگ کے علم میں ہوگا کہ ایک طریقہ ہے، وہ ہے ایک کچھ لوگوں کا دنیا میں یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی روح جو ہے دوبارہ زندہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کو
نہیں انگریزی میں نہیں، ریکارنیشن نہیں، اس کے لیے ایک اور لفظ ہے. ریکارنیشن تو ایک عام لفظ ہے، ایک پوری سائنس ہے. یہ 147 سے 153 کے قریب لوگ ہیں امریکہ میں، ایک لیبارٹری میں ہے ان کی. انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہمیں رکھا جائے تاکہ ہم لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو اس پروسیسنگ کی، مرنے کے بعد اس پروسیسنگ کی جو قیمت ہے لگ بھگ $60,000 ہے، لگ بھگ 7,000. تو میں سوچ رہا تھا شکر ہے پاکستان میں بجلی گیس کے مسائل ہیں، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا، اتنے فارغ لوگ ہیں. میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ دوبارہ ریکنیکشن آف باڈی ود دی سول یہ پاسبل ہوگا. اچھا صرف یہ نہیں، میں نے چھوڑ بھی چھوڑا جب ہم دوبارہ ریوائو ہوں گے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. نہیں وہ ایک مطلب اب دھندوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا تیمور صاحب، بزنس تو چلانا ہے. اچھا اب ذرا دیکھیں ما استفاده می شود. بات کو تسلیم کر لیا ان کو کہ ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. گزارش حاوی اب تصاویر ذرا ایک تھوڑا سا اور دیکھیں. سر یہ جو ابھی آپ نیوز دکھا رہے تھے، آپ نے اس کا کمپلیٹ مطلب تو بتایا ہی نہیں. به سرعت رو به وخامت است. نہیں ایک رئیس منٹ، میں دفتر اسی پر آ رہا حقوق ہوں، پورا نہیں، اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں ابھی مجھے لے کے جانا ہے. ایک چیز اور مجھے آپ کو ذرا آپ لوگ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. عملیات طوفان و این حلقه خواب بعد از 7 اکتبر اینجا محاکمه میشه. متشکرم از توضیحاتت همکارم کسری ناجی از بیت المقدس. فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تشییع یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس که در حمله منتصب به اسرائیل در سوریه کشته شد کیا کہا انہوں نے؟ حذیفہ کے علاوہ باقی اگر کوئی مجھے بتا دے. یک فرماندے، فرماندے کسے کہتے ہیں؟ آفیسر، بڑا فرمان سے فرماندے. کشتے شد. ایک سپاہ، میں نے بتایا تھا ایران کی ایک فورس ہے سپاہ پاسداران کے نام سے ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا یہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ کشتے شد، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہوا تھا کہاں پہ؟ دار سوریے. سوریے کیا ہو گیا؟ شام ہو گیا. اب ذرا آگے دیکھیں. بار وعده نابودی اسرائیل را داد، اما او هم مانند حماس ادعای سخنگوی سپاه را رد کرد که گفته بود حمله 7 اکتبر شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل به نام طوفان الاقصی انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی بوده. سرتیپ رضی موسوی 3 روز پیش در حمله موشکی به حومه دمشق کشته شد. فیروزه 3 روز پیش ایک حملے موشک میزائل کو اس کو ہٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. موشک لکھ لیں اپنے پاس. موش چوہے کو بولتے ہیں، ہاں، اور موشک میزائل اسی سے نکلا ہے. موش میم واو شین اور اسی کے آگے کاف لگا دے. موشک، موشک. مراسم تشییع جنازه رضی موسوی معروف به سید مراسم کسے کہتے ہیں اردو میں؟ ہاں فارسی میں مراسم کہتے ہیں تقریبات کو، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر غم والی تقریبات، ٹھیک ہے. مراسم ہے تشییع جنازے، تشییع جنازے کی تقریبات. مراسم وہی اردو میں مراسم. خوب ان بود یہ مولانا کی جو آج ہم نے یہ 3 چیزیں پڑھی افغانستان کی، وہ ترجمہ آپ لوگ کر لیجئے گا. اور ایک چیز اور کیا تھی؟ ہاں ایک چیز اور کیا تھی؟ یہ تھی. تو آپ لوگ جی آقای قاسم بری و یک ازدواج موفق و یک وقتی خوب داشته باشید. آره خدا نگهدار و خیلی ممنون و اینطوری کلاس به پایان میرسد، به پایان میرسد. اس طرح سے کلاس ہماری ختم ہوتی ہے. خیلی ممنون. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے وہ الگ سے میسج بھیج سکتے ہیں. خدا نگہدار.